قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج ہم قرآن کی ایک مختصر تفسیر کی ابتدا کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آج کی مصروف ترین زندگی میں ہم سب لوگ، خاص طور پر خواتین جو وقت کی کمی کا بہت شکار ہیں، اس سے مستفیض ہو سکیں گی۔ اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے اور جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ابتدا ہم سورۃ الفاتحہ سے ہی کریں گے، اور یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، اور فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتح الکتاب بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے نام ہیں، مثلا ام القرآن، السبع مثانی القرآن، القرآن العظیم، الشفاء الرقیہ۔ اس کے علاوہ یہ کہ سورہ فاتحہ، اس کا جو بنیادی طور پر ایک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم لوگوں کو خاص طور پہ یہ بتا دیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کیسے مانگیں۔ یہ سورت مکی ہے، اور زیادہ تر اس میں مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئی وہ مکی ہیں، چاہے وہ مکے میں نازل ہوں یا اس کے آس پاس، اور مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ لہٰذا اس سورت کو ہم مکی ہی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بابت تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں، صرف اسے دوسری آیت سے الگ کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے، اور بعض کے خیال میں یہ تلاوت کا ہی حصہ ہے، واللہ اعلم۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ وہی تمام تعریفوں کا اصل مستحق اور اصل حقدار وہی ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے دیا گیا ہے، اس لیے یہ حمد اور یہ تعریف اس کا مستحق بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز بھی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس ایک حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی بھی اس میں الحمدللہ ضرور کہیں۔ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے والا، اس کی تکمیل تک پہنچانے والا، اور اس لفظ کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے کیونکہ یہ اللہ کے لیے خاص طور پر، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہمارا پالنے والا بھی ہے، ہمیں زندگی دینے والا بھی ہے، اور ہماری تمام تر ضروریات کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں جو ہیں، فعلان اور رحیم بوزن فعیل ہے۔ اس میں یہی ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، حالانکہ رحمان الدنیا والآخرہ جیسے کہ اس کی
رحمت پوری دنیا کے لیے عام ہے، ہر آدمی اس سے مستفیض ہو رہا ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، لیکن آخرت میں وہ صرف وہیم ہوگا اور وہ صرف اس کی یہ رحمت مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ اسی لیے ہمیں کم از کم یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحیم ہے۔ دنیا میں اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری ہی رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ اور لیکن دنیا میں تو ہم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اختیارات کے مالک ہم انسان بھی ہیں، لیکن در حقیقت وہ بھی اللہ ہی کی تقسیم اور اللہ ہی کی دین ہے، جس کی وجہ سے ہم ان اختیارات کے مالک بنتے ہیں۔ لیکن آخرت میں تمام تر اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس دن پوچھے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ کے لیے ہے۔ تو اس لیے ساری چیزوں کا معاملہ اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ عبادت کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ کسی کی رضا کے لیے انتہائی عاجزی کے ساتھ اور کمال خشوع اور خضوع کے ساتھ اس سے دعا مانگنا یا اس کی عبادت کرنا۔ اور یہاں پہ اصل میں شریعت کے لحاظ سے محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے، یعنی آپ اپنے شوق سے، پورے شوق کے ساتھ عبادت بھی کریں اور پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ اس کے سامنے جھکیں، ہر چیز کر لیں، لیکن اپنے دل میں یہ خوف بھی رکھیں کہ اللہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے تو اس کو قبول کر لینا مالک۔ ہم انسان ہیں اور بہت کم حوصلہ لوگ ہیں، ہمارے ایمان بھی بہت کچے ہیں، یا غفور الرحیم ہماری مدد کر دینا۔ جس ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہے ہم اس کی طاقت کے لحاظ سے ہی اس کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی جو طاقت ہے وہ لامحدود ہے، تو لہٰذا اس سے بات کرتے وقت جب ہم اس سے بات کریں تو اس سے ہم یہ یاد رکھیں کہ وہ ہمارا مالک کل ہے، اور پھر اس کی گرفت کا بھی ہمیں خوف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے 4 کام نیکی کے کر لیے اور ہم سمجھ گئے کہ اب تو ہم بڑے نیکوکار ہو گئے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے وہ کام اللہ کے معیار پر پورے اترے یا نہیں اترے، یہ تو ہمیں جا کر ہی پتا چلے گا۔ آخرت میں جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہماری نیکیوں کا کیا معیار تھا۔ تو لہٰذا اس کی گرفت کا خوف ہمیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ضرور اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ عبادت بھی اسی کے لیے ہے اور مدد بھی وہی بھیجنے والا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ذی روح یا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو اللہ کی مدد یا اللہ کی عبادت کے بغیر ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ اللہ کی عبادت سب سے پہلی چیز ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ عبادت سے مراد صرف تسبیح، نماز، روزہ نہیں، ہر وقت اللہ کو اپنے دل میں محسوس کرنا اور اپنے دل کو یہ یاد دلاتے رہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے پاس ہے، اللہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں تیرے سامنے ہے، یا اللہ ہم تجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے، تو دلوں کا حال جانتا ہے، تو مالک تو ہم سے ایسے کام لے لے جن سے تو ہمارے سے خوش ہو جائے، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں کیونکہ اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، کسی کے لیے بھی ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی عبادت کریں۔ اور اسی طرح ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے دوا دی تو ہمارا کام ہو گیا۔ ہمارا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے شفا پا سکتے ہیں جب تک اوپر والے کے پاس سے حکم نہیں ہوگا؟ یا آج کل کووڈ ہے، احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا یہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان ڈگمگاتا رہتا ہے۔ سوشل میڈیا نے آج ہمارے دماغوں کو اتنا پریشان کر دیا ہے کہ ہم ایسا لگتا ہے بعض اوقات کہ ہم صرف ان کے ہی ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں۔ اللہ سے اچھی امید رکھیے۔ ایک بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو چیز ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے وہ کبھی بھی ہم سے ہٹائی نہیں جائے گی، وہ اللہ ہی ہے جو ہٹائے گا۔
تو لہٰذا جب ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اگر اس کا حکم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جب اس کا حکم ہوگا تو کوئی روک بھی نہیں سکتا. تو لہٰذا اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. ہمیشہ اپنے آپ کو یاد کراتے رہیں. ہم اکثر اپنے بیٹوں سے مدد چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنے بیٹیوں سے مدد چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنے شوہروں سے مدد چاہ رہے ہوتے ہیں. اللہ سے مدد مانگیے، اللہ سے بات کرنا سیکھیے، اللہ کو بتائیے، اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ کے ساتھ شیئر کیجیے. آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کتنی سکون اور کتنی سکینت ہوگی، کیونکہ اللہ وہ مہربان ہے جو آپ کی ساری باتوں کو سن کر اس کا جواب بھی اتنی ہی خاموشی سے آپ کو دے دیتا ہے، اور آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اب پتہ نہیں اس کا جواب کس صورت میں آئے گا. ہمیں دل سے یقین ہونا چاہیے کہ اس کا جواب ہمیشہ ہمارے لیے مثبت ہی ہوگا. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے. یہی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور جس میں حالانکہ انسان ایک دوسرے کے محتاج ہیں. بہت سے کام ایسے ہیں جن میں ہمیں ایک دوسرے کی محتاجی لینی ہی پڑتی ہے، لیکن وہ صرف ایک وقتی سہارا ہوتا ہے. اصل سہارا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا. توحید 3 طرح سے بیان کی جا سکتی ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید صفات. توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ ہے. اور اس کے بعد جیسے فرمایا، اے پیغمبر ان سے پوچھئے کہ تم کو آسمان و زمین میں کون رزق دیتا ہے؟ تو یہ فوراً کہیں گے کہ اللہ، یعنی سب کام کرنے والا اللہ ہی ہے. سورہ یونس میں آیت نمبر 31 میں. ایک اور جگہ فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے؟ تو یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ. تو لہٰذا جب اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے تو پھر ہم کیوں اللہ کے ساتھ کسی کی ذات کو شریک کریں؟ زمین میں جو کچھ بھی ہے، زمین کے باہر، اندر، اوپر، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہر چیز اس کی ذات سے ہی ممکن ہے. کوئی چیز اس کی ذات کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتی. اور توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی وہ تمام اقسام جس کا مستحق صرف اللہ ہے، اور عبادت ہر وہ کام اور جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا ناراضگی کے خوف سے کیا جائے. اس لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ دعا کرنا، اس کے نام پر ہمیشہ نظر و نیاز دینا، صدقہ خیرات کرنا، اس کے لیے ہر طرح سے تیار رہنا. کوئی یعنی اس میں وہ نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے کریں، لیکن اس کے لیے کرتے رہیں، اور یہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جو یہ قبر پرستی، مزار پرستی، یہ سب چیزیں ہیں، ان کا ہم خود سوچیں. وہ جو صاحب قبر ہیں وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. اگر ہم دعا کوئی مانگتے ہیں تو وہ بھی اللہ سے ہی مانگیں گے. تو ہم کیوں نہیں اللہ سے مانگ سکتے؟ ہمارا تو ڈائریکٹ تعلق ہے اللہ کے ساتھ. لیکن ہم لوگ شاید اس معاملے میں تھوڑے سے کمزور پڑ جاتے ہیں. توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ کی تمام صفات، جو صفات اللہ کی آئی ہیں، ان کو دل سے تسلیم کریں. عالم غیب ہے، یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہر ایک کی فریاد سن سکتا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، خبیر ہے، بصیر ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا چاہیے. ہدایت کے بھی کئی مفہوم ہیں: راستے کی رہنمائی، راستے پر چلنا، یا پھر مختلف چیزوں کی طرف، یعنی کسی خاص طور پہ اگر آپ عام زندگی کی چیزوں کو دیکھیں تو کسی کی بھی رہنمائی آپ کر سکتے ہیں. اب وہ بھی لیکن اللہ اگر آپ کو توفیق دے گا تو ہی آپ کر سکیں گے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں قرآن کی شکل میں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات دی، وہ سارے ہمارے لیے صراط مستقیم ہیں. اور اسی صراط مستقیم پر جو کہ ایک سیدھا راستہ ہے، ان پر وہی لوگ چلیں گے جن پر چلتے ہیں اور چلتے رہے ہیں، جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا. ظاہر ہے جس کو اللہ کا خوف ہوگا اور جو اللہ کا قرب چاہے گا، اللہ کی ملاقات چاہے گا، وہی سیدھے راستے کو اپنائے گا. تو لہٰذا اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر لے، جن میں تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سارے لوگ شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں کر لے. یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم صراط مستقیم کو پکڑیں گے. اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ان لوگوں کے راستے سے ہمیں محفوظ رکھنا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جن پر تو نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. اس سے مراد یہودی،
یا جو بھی گمراہ لوگ ہیں، ضالین، نصارہ، عیسائی، یا جو بھی مشرک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو ان سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر طرح سے محفوظ رکھنا، اور یہی دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ ہمارے اخلاص اس میں شامل ہوں، اور ہمیں یہ چیز مکمل طور پہ یاد ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس میں صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ملوث ہونی چاہیے، اور اللہ ہی کی ذات کے لیے ہم نے کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت فرمائی ہے، اسی لیے آمین ضرور کہنی چاہیے، اور کہا جاتا ہے، اور یہ اسی لیے خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں نہ اللہ تو آمین کہنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تو ہمیں نامراد نہ کرنا اور ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول کر لینا۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ایک کوشش پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔